السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ سینئر رپورٹر اویس بھائی موجود ہیں اور بیورو چیف کارون بھائی بھی موجود ہیں۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے فائنلی جو ہے نیب ترامیم پہ ڈیسیجن دیا تھا، جس کے مد نظر انہوں نے نیب ترامیم کو کالعدم ڈکلیئر کیا تھا، اور انہوں نے تقریباً 7 days کا ٹائم فریم دیا تھا کہ تمام جو پریویس نیب کیسز جو اس کی جورسڈکشن سے نکال لیے گئے تھے اور جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا ایک سینس میں، تو ان کے کیسز دوبارہ ری اوپن کیے جائیں۔ تو آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے تھا اس لحاظ سے کہ نیب میں وہ کیسز جو ہیں آہستہ آہستہ ری اوپن ہوں گے، اور جو ڈسٹریبیوشن ہے کہ کون سا ٹرائل کورٹ ہے یا احتساب عدالت ہے اس چیز کو سنے گی، اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں اویس بھائی کے پاس۔ اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے فائنلی ایک اپنا الیکشن سکیجول جو ہے کہوں گا کہ وہ انہوں نے سامنے لے آئے ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے نا انتخابات کروائیں گے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں موسٹ پرابلی 27 کو حلقہ بندیاں ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور نومبر میں جو ہے موسٹ پرابلی تمام حلقہ بندیاں جو ان کا سارا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ یہ ایک سچویشن تھی ریگارڈنگ الیکشنز۔ خیر اویس بھائی، آج جو ہے نیب کورٹس اور اس کے بعد یہ جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں جو پریویسلی شٹ ڈاؤن ہو گئے تھے، ان کی ری اوپننگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور کافی ساری تھرتلی بھی مچی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑی ایک فیمس گاڑی کی تصویر تھی جس میں بھرا ہوا تھا ریکارڈ اتنا زیادہ، اور بھی گاڑیاں آنی ہیں، بھی بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، آج جب سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ گزشتہ روز چیئرمین نیب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا احتساب عدالت کو کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروانا ہے، اس حوالے سے آج نیب کی جانب سے جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا۔ تو جب دو وینس بھری ہوئی جو ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات لے کر عدالت پہنچی، تو عدالت کو جب دکھایا گیا تو عدالت کی جانب سے بھی یہ ریمارکس تھے کہ آج تو لگتا ہے کہ ٹرک کے ٹرک بھر کر دستاویزات کے یہاں آئیں گے۔ آج پورے دن میں تقریباً 26 ریفرنسز جو ہیں وہ آج ان کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا، جس میں 13 ریفرنس ایک عدالت میں، 8 ریفرنس ایک عدالت میں، 3 ریفرنس ایک عدالت میں، تقریباً 26 یہ ریفرنسز ہیں جن کا ریکارڈ آج پیش کیا گیا، اور اس پر آج سماعت بھی ہوئی ہے، جس میں رینڈر پاور کیس میں راجہ پرویز اشرف، اس کے علاوہ روبینہ خالد اور فرزانہ راجہ، جس میں لوک ورثہ خردبرد کیس اور خاص کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو خردبرد ہوئی تھی اربوں روپے کی، اس پہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، جبکہ عدالت کی جانب سے دلائل بھی طلب کیے گئے ہیں کہ عدالتی دائرہ اختیار کے حوالے سے عدالت کو بتایا جائے کہ آیا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے، یہ کیس سن سکتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ آج جب پروسیکیوٹر پیش ہوئے تو پروسیکیوٹر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا کے احکامات ہیں اور اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اب دوبارہ سے کیونکہ کیس اوپن ہونے جا رہے ہیں، جس میں بیشتر جو ہیں کیسز، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری، اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف، اس کے علاوہ دیگر جو یوسف رضا گیلانی ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، دیگر جو کیسز ہیں وہ سارے اب ری اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ عدالتی عملہ کم تھا، کیونکہ جب نیب ترامیم کی گئی تھی اس سے پہلے تو تینوں جو عدالتیں تھیں نیب، کیونکہ اس سے پہلے 2 عدالتیں تھیں، پھر ایک عدالت راولپنڈی نیب عدالت تھی، اس کو بھی شفٹ کر دیا گیا تھا اسلام آباد میں، تو 3 عدالتیں تھیں، کیونکہ کیسز کا برڈن کافی زیادہ تھا۔ لیکن ترامیم 2022 ترامیم کے بعد 2 عدالتیں جو تھیں وہ غیر فعال ہو چکی تھیں، ان کا جو عملہ تھا ان کو دوسری عدالتوں میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ اب آج کیونکہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، دوبارہ انہی عدالتوں سے وہ عملہ واپس ریورس ہوگا، دوبارہ عدالتوں میں 2 نئے جج جو ہیں وہ اب وزارت قانون کی طرف سے نوٹیفائی ہوں گے، وہ 2 نئے جج آئیں گے تو ان میں دوبارہ کیسز کی سماعت شروع ہوگی۔ آج سے آغاز آپ سمجھ لیں کہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ 3 کیسز میں آج نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ بالکل کامن بھائی، ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی کافی جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہی پوزیشن لیتی رہی ہیں کہ نیب کو ایز اے پریشر ٹول استعمال کیا، ہر کسی نے اپنے اپنے دور میں جو ہے، اور اس سینس میں آپ کس طرح اس چیز کو الائن کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہ جو سپریم کورٹ کا پھر ڈیسیجن آیا تھا، وہ بھی انٹرسٹنگلی آخری دنوں میں جا کے جو ہے فارمر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ہے فائنلی دے دیا، اس حوالے سے 2-1 کا ڈیسیجن تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ابھی جتنی امپورٹنٹ سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں، ری اوپننگ آف کیسز ہے، اور ایک آگے احتساب کی کارروائی بھی ڈالی جا سکتی ہے اس حوالے سے، تو کیا لگ رہا ہے اس کا انتخابات میں اس کا کیا رول ہوگا؟ کیا یہ پریشر ٹیکٹس کے طور پہ استعمال اسی طرح ہوتا رہے گا، یا ایک جینون ایفرٹ ہے کہ فائنلی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں اور صحیح لاس کو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجنز دیے جائیں؟
دیکھیے ٹائمنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الیکشن کا آج ہی الیکشن کمیشن نے تاریخ بھی بتائی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ مقدمات ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر سیاستدان انوالو ہوتے ہیں، اور سیاستدانوں کو کلین چٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے الیکشن پروسیس میں جانے کے لیے. تو ان کے لیے یقینی طور پر مشکلات ہیں. دو قسم کی یہاں پر جو تھیوریز ہیں نا وہ فلوٹ کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جان بوجھ کر اس طریقے سے یہ ایک آن پرپز یہ کیا گیا ہے، ایسے موقع پہ اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ دلوایا گیا ہے یا دیا گیا ہے، تاکہ یہ جتنے جو کنونشنل اور روایتی سیاستدان ہیں ان کا رستہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے روکا جائے، ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ ڈالی جائے. ایک چیز. دوسرا یہ چیز ہے کہ یہ سچویشن شاید خود بخود بن گئی. اس کی وجہ ہے کہ نیب ترمیم کا یہ آج نہیں آیا کیس، یہ پچھلے ایک سال سے یہ سپریم کورٹ میں تھا. گزشتہ سال جب ترامیم ہوئی تھیں 2 دفعہ، تو دونوں دفعہ ان کو چیلنج کیا گیا تھا. اور امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ تھی کہ سب سے یہ کیوں ری اوپن ہو رہے ہیں اور ختم کیوں ہو گئے تھے. ختم اس وجہ سے ہوئے تھے کہ نیب میں جو ترمیم کی گئی تھی اس میں ایک یہ کہا گیا تھا کہ جی 50 کروڑ تک سے کی کرپشن، یعنی 50 کروڑ سے کم کی کرپشن اگر ہے تو وہ پھر نیب کے پریویو میں نہیں آتی. اس چکر میں یہ سارے جتنے اچھی خاصی سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد، اس میں سیاستدان ہی نہیں بلکہ اس میں وہ جو بیوروکریسی بھی تھی، اس میں انڈیویجولز بھی تھے، اس میں پرائیویٹ انڈیویجولز بھی تھے، تو جن کے ابھی اویس نے نام بھی لیے ہیں. تو یہ ان سب کے کیسز اس لیے بند کر دیے گئے تھے ان ترامیم آنے کے بعد کہ جی یہ اب 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہے تو یہ نیب کے پرویو میں نہیں آتے. تو وہ معاملہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جسے کہتے ہیں نا، وہ اس طرح سے ہو گیا تھا. تو اب اس فیصلے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے نا وہ دوبارہ ری اوپن ہو گیا ہے. ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب الیکشن بھی آنے والے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو دیکھیں، یہ میں بتاؤں نا پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتا. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو اسے ہر دور میں اس کو سراہا جائے، ہر دور میں ویلکم کیا جائے. لیکن پھر بھی اگر بائی ڈیزائن ہی یہ ہو رہا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی اس طریقے سے ہو رہی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا کہ یہ رزلٹ اورینٹڈ پروسیکیوشن ہے، تو ایسی صورت میں تو چلو اچھی بات ہے کہ کوئی لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس آ جائے گی. لیکن عموماً جو پاسٹ ہسٹری ہے، جو اس میں اس کی ہماری احتساب کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس میں تو پھر وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی کم از کم احتساب کے جو ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا، احتساب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. اکاؤنٹیبلٹی کو چھوڑ کے باقی اور جو مرضی آپ تقاضے پورے کروا لیں تو وہ شاید ہو جائیں. لیکن احتساب کا اگر احتساب کے قانون میں احتساب کا تقاضا پورا نہ ہو تو پھر وہ احتساب نہیں ہوگا. ویسے بھائی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، بائی اینڈ لارج جتنے بھی آپ کے کیسز جو ہیں سسپینشن میں چلے جاتے ہیں نا، تو اس میں کبھی کبھار پروسیکیوشن کی طرف سے اور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ایک یہ چیز ضرور موجود ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم فریم میں اتنی امپورٹنٹ دستاویزات جو ہے نا ہمارے پاس ابھی وہ مواد میسر نہیں ہے، یا ٹائملی بیسس پہ اب اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس طرح کے کافی کیسز جس میں کافی ریلیف بھی ملی ہے لوگوں کو. تو اس حوالے سے اگر بتائیں تو اگر تو جتنی بھی آپ کی بھی نیب کے جتنے بھی کورٹس ہیں یا احتساب عدالت ہے، ایک یہ بھی آئی تھنک فنکشن کاری ہے، تو کیا یہ فردر بھی جو نئے کیسز ہیں بلڈ اپ ہو کے دوبارہ اس میں ریڈار پہ آنے جائیں گے، یا پھر اس ٹائم پہ جو واقعی میں ری اوپن ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد انہی پہ زیادہ تر ایفرٹ لگائی جائے گی نیب کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ جہاں سے کیسز ختم ہوئے تھے وہیں سے ری اوپن کیے جائیں گے. اب کچھ کیسز جو تھے ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی تھی، کچھ کیسز میں یہ تھا کہ دلائل ہو رہے تھے، کچھ کیسز ایسے تھے جہاں پر شہادتیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی تھیں، گواہان کے بیانات ہو رہے تھے. اب یہ کیسز وہیں سے ہوں گے، لیکن جو دیگر کیسز چل رہے تھے وہ اس سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے. وہ ساتھ ساتھ کیونکہ نیب تحقیقات، کیونکہ جب پی ڈی ایم حکومت آئی تھی تو اس کے بعد نیب جو ادارہ ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں کی
گئی تھیں. اس میں تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ پہلے انویسٹیگیشن ہوتی تھی, انویسٹیگیشن کے دوران آپ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے تھے, کسی کے وارنٹ جو گرفتاری ہے وہ جاری نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے. لیکن اب ان کی جانب سے جو تبدیلی کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں گے, آپ کے پاس ثبوت آ جائیں, اس کے بعد آپ نے اریسٹ کرنا ہے. اب وہ چیزیں ساری ریورس ہو جائیں گی, کیونکہ جو ترامیم کی گئی تھیں, جو ایک چینجنگ لائی گئی تھی, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کیسز آتے تھے وہ اسی ٹائم میڈیا پر آ جاتے تھے. اس سے یہ تاثر جاتا تھا کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ بندہ مجرم ہے یا نہیں. لیکن فی الفور کیونکہ میڈیا پر آنے کے بعد سے ایک جو اس کی عزت تھی, وہ سارا کچھ ڈی ویلیو ہوتا تھا, وہ چینجنگ لائی گئی تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیب کیونکہ پہلے تحقیقات بھی کرتا ہے, تفتیش بھی کرتا ہے, انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے, اس کے بعد گرفتاری بھی ہوتی ہے, تو وہ جو دیگر کیسز تھے وہ اسی طرح ہی چلیں گے جس طرح پہلے اس ترامیم کے بعد جو دیگر کیسز چل رہے تھے. ہاں یہ فرق ہوا تھا کہ ان ترامیم کے بعد جو بڑے نام تھے, بڑی کیسز تھے, وہ سارے ختم کر دیے گئے تھے, وہ سارے کلوز کر دیے گئے تھے. کچھ کراچی شفٹ کیے گئے, کچھ اینٹی کرپشن کو شفٹ کیے گئے, کوئی ایف آئی اے کو شفٹ کیے گئے. اب وہ دوبارہ جب کیسز یہاں پر ری اوپن ہوں گے تو دوبارہ سے دلائل دیے جائیں گے کہ آیا اس عدالت کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ٹائم پیریڈ میں دوسرے کیسز چل رہے تھے وہ اسی طرح چلیں گے. یہ نہ صرف یہ کہ وہ کیسز جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ریفرنسز کی صورت میں پینڈنگ تھے وہ ری اوپن ہوئے ہیں. انکوائریز اور انویسٹیگیشن جو اس سلسلے میں یعنی 50 کروڑ سے کم کے معاملے کی اگر کوئی انکوائری چل رہی تھی اور امینڈمنٹ آنے کے بعد وہ بند کر دی گئی, تو اب فیصلہ یہ ہے کہ جی وہ انکوائری بھی اور وہ انویسٹیگیشن بھی اوپن ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اور کچھ نئے نام جو ہیں وہ ایون کہ کچھ ایسے حکمران جو اس وقت موجود ہیں, اس وقت بھی نگران کابینہ میں بھی موجود ہیں, ان کے بھی نام لیے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف بھی کوئی انویسٹیگیشن تھی جو کہ اگر وہ ان ترامیم کی روشنی میں, ان ترامیم کے نتیجے میں ختم کی گئی تھی, وہ بھی ری اوپن ہو جائے گی. اچھا کمان بھائی, جو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جی الیکشنز کرائیں گے, حلقہ بندیوں کی بھی بات ہوگی. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی بیچ میں کہ ایک ہی دن جو ہے محمد علی درانی کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور اسے ایک دن پہلے شہباز شریف ایک بڑا اہم پیغام جو ہے لندن میں لے کے گئے ہیں نواز شریف کے لیے. تو کیسی سچویشن نظر آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو اپنا ایک سینس میں آئینی جو کام ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے ان کی ڈیفینیشن میں, البتہ لوگوں سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. تو کیا جو اسپیس ہے ایکول فوٹنگ کی, یا اوپن اسپیس ہوگی, یا بس ایک ریسٹرکٹڈ لگے گی جس طرح پہلے ہوتا رہا؟ دیکھیں جو ملاقاتیں آپ کوٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ ان کے اوپر تو کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو کسی اور بھی لوگ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے, ہاں ضرور حوصلہ افزا ان کی طرف سے آئی ہے, اعلامیہ آیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ دے دیا, تاریخ دے دی ہے, تاریخ تو نہیں دی لیکن انہوں نے مہینہ اور وہ جو پورا ایک ہفتہ ہے وہ بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یہ الیکشن ہوں گے. اور انہوں نے پورا اس کا ایک وہ شیڈول کے مطابق یہ انہوں نے دیا ہے, انہوں نے گنوائی ہیں تاریخیں. وہ کہتے ہیں 27 ستمبر کو ہم ابتدائی فہرستیں پیش کریں گے جس میں کہ وہ ڈی لمیٹیشن جو ہم نے کی ہے وہ ہم پبلک کر دیں گے. اس کے اوپر اعتراضات آئیں گے یا آبجیکشنز ہوں گے, ان کو نمٹانے کے بعد حتمی جو فہرستیں ہیں وہ 30 نومبر کو ہو جائیں گی. یعنی یہ وہ کام تھا جس کی وجہ سے الیکشن شیڈول رکا ہوا تھا. جب 30 نومبر کو یہ ختم ہوگا تو پھر آپ 1 دسمبر کو یا 2 کو یا 3 کو اگر الیکشن شیڈول جاری کرتے ہیں تو وہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ اس میں 54 دن جو ہے نا وہ لازمی دیے جانے چاہیے. 54 ڈیز جو ہیں وہ ضرور الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ ساری سٹیجز ہوتی ہیں, کاغذات نامزدگی جمع کرانا, ان کے اوپر آبجیکشنز, ان کے اوپر اپیلیں, ڈسپوزل اپیلز, اور اس کے بعد پھر انتخابی نشان کی الاٹمنٹ, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر الیکشن. تو اس میں 54 دن کا ٹائم انہوں نے رکھے ہیں, تو وہ یہ جنوری کا آخری ہفتہ بنتا ہے. تو انہوں نے تو اپنے شیڈول کے مطابق صحیح بتایا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیں گے, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھ کے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے.
ایک چیز دیکھیں، اس سے پہلے یہی ہو رہا تھا کہ جی کون دے گا، صدر دیں گے، الیکشن کمیشن دے گا، الیکشن کمیشن کیوں نہیں دے رہا ابھی تک، تو الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا. اور میرے مطابق انہوں نے دیکھیں، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 90 دن میں ہونا چاہیے تھا. 90 دن کا معاملہ اس وقت تک ویلڈ تھا جب تک کہ یہ مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی اور الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کا کام شروع نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کا اگر آپ ایپیسوڈ دیکھیں، جب پنجاب میں الیکشن کی بات ہو رہی تھی اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی بات ہو رہی تھی، اس وقت تک 90 دن میں الیکشن کرانے کا جو مطالبہ تھا بالکل وہ آئینی بھی تھا، قانونی بھی تھا اور لاجیکل بھی تھا. اب جب کہ وہ مردم شماری کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نوٹیفائی کر دی، اس کے بعد الیکشن کمیشن کہتا جی اب ہم حلقہ بندیاں کریں گے، حلقہ بندیوں کے شیڈول کے بعد یہ تاریخ آ رہی ہے الیکشن کی. تو میرا خیال ہے کہ جی اس میں پھر وہ الیکشن کمیشن کو تو بلیم نہیں دینا چاہیے، اور وائبس بھی ایسی آ رہی ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر اتفاق کریں گی. اب کہ ظاہر ہے دیکھیں، آپ 14 مئی کو الیکشن نہیں کرا سکے، آج سپٹمبر ہے، تو اب وہ اکتوبر نومبر دسمبر اور انتظار کر لیں، جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، یہ وائبل بھی ہے، یہ فیزیبل بھی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل یا جو لیگل اسکیم ہوتی ہے الیکشن کے لیے اس کے مطابق بھی ہے. ویئرس، آج کی جو اپڈیٹس تھیں کنسرننگ جو نیب کا نیا جو کٹا چھٹا کھلا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ تھیں، اور اس کے علاوہ جو بریکنگ نیوز تھی وہ یہی تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ ہم بائی جنوری اینڈ جو ہے اس کو اناؤنس کر دیں گے. ہوپ سو الیکشن جب پاکستان میں ہوں تو کافی سارے ایشوز جو ہیں جو آٹومیٹکلی آپ کے ریزالو ہونے چاہیے. پولیٹیکل کرائسس ہے، اگر نیا جنم دیتا ہے، یا معیشت کے بارے میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منشور میں کیا سامنے لے کر آتی ہیں، اس حوالے سے باقی بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. مجھے اویس بھائی اور کامران بھائی کو اجازت دے. اللہ حافظ.